بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا السماء فطرت صدق اللہ مولانا العظیم. تمام حضرات مل کر کے درود پاک پڑھی. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک سلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرات محترم، پورے قرآن سے صرف ہمارا پاؤ پارا بچا ہے، یعنی ہمارے پورے 30 پارے آج مکمل ہوئے. حضرات گرامی، اسی 30ویں پارے میں ہم نے سورہ انفطار بھی سماعت کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کا ہولناکی والا منظر قرآن کریم میں کھینچتا ہے اور پھر آگے اپنی شان کریمی کے بارشوں کی بڑی خوبصورت انداز میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا منظر لوگوں پر ظاہر کرتا ہے. سورہ انفطار سب سے پہلے تو یہ سماعت فرما لے کہ یہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، اور مکہ مکرمہ میں جب نازل ہوئی تو حضرات محترم پھر یہ انفطار اس کا نام کیوں ہوا؟ تو پہلی ہی آیت میں انفطرت اذا السماء فطرت، یہ فطرت جو قرآن شریف یہ پہلی آیت میں نام آیا تو وہ انفطار سے انفطرت آیا. تو حضرات محترم انفطرت یہ پھٹنے کو کہتے ہیں، اور اللہ خالق کائنات نے اس میں آسمان کے پھٹنے کا ذکر فرمایا ہے. تو پہلی آیت کے اس لفظ کی وجہ سے اس کا نام انفطار ہو گیا. تو حضرات محترم، اللہ خالق کائنات نے کیسے قیامت کی ہولناکیوں کا نقشہ کھینچا، یہ ذرا سوچے اور دل سے سنیں، دل کے کانوں سے سنیں تو انسان کے اوپر ہیبت بھی طاری ہو جائے. اللہ فرماتا ہے اذا السماء فطرت، جب آسمان پھٹ جائے گا، وَكَوَاكِبٌ انتثرت، اور تارے اپنی جگہ چھوڑ کر کے زمین پر جھڑ جائیں گے، جھڑ کر کے گر جائیں گے. وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، اور جو دریا ہے وہ بہا دیے جائیں گے. بحر جس کو کہتے ہیں، دریا جس کو کہتے ہیں، وہ سارے بہا دیے جائیں گے. وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، اور قبروں کو کوڑا جائے گا، قبریں اکھاڑ دی جائے گی. وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ، اس وقت ہر جان جائے گی کہ اس نے کیا کیا اور آنے والی زندگی میں کیا بھیجا. حضرات محترم، اس کی تفسیر اس انداز سے پیش کی جاتی ہے کہ قیامت کا منظر ہوگا. جب قیامت کا منظر ہوگا، اللہ دنیا کو برباد کرنے کے لیے، جو اللہ خالق کائنات نے فرمایا کل من علیہا فان، سب کچھ فنا ہو جائے گا، ایک ذرہ بھی باقی نہیں رہے گا. ہر چیز کو جو جاندار ہے اور جو بے جان ہے وہ ساری کے ساری برباد ہو جائے گی، ساری کے ساری فنا ہو جائے گی. بس ایک ہی ذات رہے گی، وجہ ربک ذی الجلال والاکرام، تیرے رب کے کرم والی ذات رہے گی. حضرات محترم، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پورا کرنے کے لیے، دنیا کے اختتام کے لیے دنیا کو فنا کو برباد کر دے گا. حضرات گرامی، کیونکہ اب دوسری دنیا شروع ہوگی. وہ کون سی دنیا؟ وہ آخرت والی دنیا. اللہ فرماتا ہے اس کی شروعات کیسے ہوگی؟ اذا السماء فطرت، فرشتوں کے اتارنے کے لیے زمین پر ہم آسمان کو پھاڑ دیں گے. اللہ اکبر. حضرات محترم، اگر بارش کا موسم ہو، کہیں پر تھوڑی سی زیادہ بارش ہو جائے، لوگوں کے گھر بہنے لگے تو کیا سننے میں آتا ہے؟ فلاں فلاں جگہ پر آسمان پھٹ گیا. یہ کہا جاتا ہے، جبکہ آسمان پھٹتا نہیں بلکہ بارش وہاں پر زیادہ ہوتی ہے. اللہ اکبر. جب پھٹا نہیں، صرف بارش اس جگہ سے زیادہ کر دی گئی تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پھٹ گیا. جب پھٹ جائے گا تو کیا ہوگا؟ یہ سوچنے جیسی بات ہے. وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ، پھر جو ہم کہتے ہیں کہ فلاں فلاں جگہ پر یہ ستارے کا ٹکڑا زمین پہ گرا، ایسا ہوا، اتنی تباہی مچی، زمین کا اتنا حصہ دھس گیا اور وہاں پر آگ برسی، یہ ہوا وہ ہوا، تو پھر کل قیامت کا دن ہوگا. اللہ خالق کائنات جب ساری زمین، ساری کائنات فنا ہو رہی ہوگی، وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ، جتنے بھی تارے ہوگے سب کو زمین پر جھڑا دے گا. اللہ اکبر. ساری زمین فنا ہو برباد ہو جائے گی، زمین پہ زلزلے آ جائیں گے، زمین پہ دراریں پڑ جائیں گی. وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، اور جو زمین کا جتنا حصہ سمندر والا حصہ ہے، یہ بات یاد رکھیں
رکھیں کہ جتنی بھی زمین ہے ساری پانی کے اندر ہے، باقی بعد میں سارا پانی ہی پانی موجود ہے۔ حضرات محترم، بعض ریسرچروں کے مطابق دنیا کا ایک حصہ، صرف دنیا کا ایک حصہ زمین ہے، باقی حصہ 3 حصہ پورا سمندر ہی سمندر ہے۔ حضرات محترم، اللہ فرماتا ہے وَإِذَا الْبِحَارُ، جتنے بھی بحر سمندر ہے سارے کے سارے جو بد ان کے ہیں، جو ایک ڈھال ان کے روکنے کے لیے بنائی گئی ہے، ان کو توڑ کر کے اللہ خالق کائنات پوری دنیا میں پانی ہی پانی سمندر کا کر دے گا۔ اور مفسر یہاں پر لکھتے ہیں کہ جتنے میٹھے سمندر ہوگے اور کھارے سمندر ہوگے آپس میں سب کو ملا دیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ جب بارش ہوتی ہے ایک بات سننے ملتی ہے کہ فلاں فلاں میٹھی ندی کا پانی سمندر کے پانی میں گیا تو سمندر نے اس کا پانی لیا نہیں بلکہ واپس پھینک دیا، تو وہ پانی گاؤں کے اندر چلا گیا، وہ پانی شہر کو تباہ و برباد کر کے رکھنے لگا۔ تو حضرات محترم، جب پوری دنیا کے سمندروں کا پانی مل جائے گا جس میں کھارا بھی ہوگا میٹھا بھی ہوگا، اس وقت لوگوں کا کیا حال ہوگا جب وہ لاکھیں ماہ کا وہ سمندر ہوگا۔ حضرات محترم، پھر آگے اللہ فرماتا ہے وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، جتنے بھی قبر میں مردے ہیں سب کی قبروں کو لے جائے گا تاکہ ہر کوئی اپنی قبر سے نکل کر کے میدان محشر کی طرف آگے۔ پھر وہاں پر اللہ خالق کائنات کی بارگاہ میں میدان محشر میں اللہ کے سامنے جب لوگ پہنچ جائیں گے، علمت نفس ما قدمت وأخرت، ہر جاننے والا جان جائے گا، جس کے اندر جان ہے، جس کو زندگی ملی تھی، وہ جان جائے گا کہ میں نے دنیا میں کرنا کیا تھا اور کر کے کیا آیا، اور یہ آنے والی دنیا جس کے اندر میں موجود ہوں اس کے اندر میں نے کیا بھیجا۔ وہاں سے آنے کے لیے پھر کسی کو چارہ نہیں ہوگا، کسی کو آنے نہیں دیا جائے گا۔ پھر اللہ خالق کائنات اتنی ساری ہولناکی ہونے کے بعد میں، بتانے کے بعد میں، پھر خود فرماتا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے بندے پھر اب بتا تجھے کس بات نے مغرور کیا، تیرا رب تو کریم ہے، تیرا رب تو قریب ہے، تیرے اوپر کرم کرنے والا ہے۔ حضرات محترم، اللہ منا رہا ہے، آج مان لو، کل وہ دن آئے گا ہم اللہ کو منائیں گے، اللہ نہیں مانے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عبادتیں ہمیں زیادہ سے زیادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔